السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له۔ قرآن اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عبادت ہے، اور اللہ جل شانہ پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں قرآن ہے، وہ سمجھ کے پڑھا جائے یا بغیر سمجھے پڑھا جائے، قرآن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، محبوب عمل ہے، اور بہت مبارک عمل ہے۔ اور دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جس کو قرآن سے محبت ہے، خوش قسمت ہے، قرآن سے محبت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو میرے پاس آئے کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے، اور جنات اور اثرات ہمارے اوپر ہو گئے ہیں، جادو ہو گیا، جنات ہو گئے، اثرات ہو گئے۔ پھر انہوں نے جادو، جنات، اثرات توڑوانے کی بہت کوشش کی، بکرے دیے، چیزیں دیں، پیسے دیے، مال دیے، بہت کچھ دیا، لیکن فائدہ نہ ہوا۔ ایک دفعہ ایک جگہ جانے کا موقع ملا، ہم اس سے کہنے لگے کہ ہمارے اوپر جادو، جنات، اثرات اور بندشیں بہت زیادہ، فلاں کو اتنے پیسے، فلاں کا اتنا کیا، فلاں کا اتنا کیا، اتنا کیا۔ تو کشف کی دنیا میں کسی نے دیکھا، اور اللہ نے اس کے سامنے سے پردے ہٹائے کہ تیرے گھر میں وہ قرآن پڑھا ہے جس کو تو نے پڑھا نہیں، اس کی بد دعائیں تجھے کھا رہے ہیں، اور اس کی بد دعائیں اور آہیں اور سسکیاں ہیں جس کی وجہ سے تیرے گھر میں ظلمت اور نحوست ہے، بیماری اور پریشانی ہے۔ اس کی وجہ سے قرآن ہے، جس قرآن سے تیرا تعلق نہیں ہے، جس قرآن سے تو نے تعلق نہیں بنایا۔ قرآن ہے۔ ایک کیس میرے پاس آیا بہت پرانا، کہنے لگے ہمارے گھر میں سسکیوں کی آواز آتی ہے، رونے کی آواز آتی ہے، رونے کی آواز آتی ہے۔ بھائی ان کا پکڑ لیتے نا بچوں کو، ان کا پاؤں پکڑ لیں، رونے کی آواز آتی ہے، رونے کی آواز آتی ہے۔ پتا چلا کہ وہ قرآن کی سسکیاں تھیں، قرآن کا رونا تھا، اور قرآن کی بد دعائیں تھیں۔ کتنے لوگوں نے قرآن کی اس سسکیوں اور بد دعاؤں کی وجہ سے پیسے لیے، ان سے چیزیں لی کہ آپ کے گھر میں جنات ہیں اور جادو ہے، کوئی پریاں ہیں، کوئی دیو ہے، کوئی کالی چیزیں ہیں۔ وہ نہیں تھا، وہ قرآن تھا، قرآن تھا، اور قرآن کی وجہ سے ان کے گھر میں رونے کی آوازیں آتی تھیں، سسکیوں کی آوازیں آتی تھیں، قرآن کی وجہ سے رونے کی آوازیں آتی تھیں اور سسکیوں کی آوازیں آتی تھیں، قرآن کی وجہ سے۔ اور قرآن بد دعائیں دیتا ہے، اور قرآن دعائیں دیتا ہے، اور قرآن پکڑواتا ہے، حدیث کے الفاظ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور قرآن چھڑواتا ہے۔ قرآن نجات کا ذریعہ ہے، اور قرآن جہنم میں لے جانے کا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کہتے ہیں میری وجہ سے کئیوں کو ہدایت ملے گی اور کئی خود گمراہ ہو جائیں گے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کی سسکیاں ہیں، اور جب اس گھر میں قرآن پڑھا گیا، سسکیاں ختم ہو گئیں۔ کہنے لگے ہم نے تو اس رونے اور سسکیوں کے لیے دنیا کے سارے معالج اور علاج اور بڑے بڑے ٹونے کر لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی نفع نہیں ہوا۔ کوئی نفع نہیں ہوا۔ قیامت کا دن ہوگا، سرکار کا فرمان کا مفہوم ہے، سورۃ ملک تبارک الذی،
یہ اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گی، یا اللہ یہ مجھے بندہ پڑھتا تھا، یا پھر مجھے قرآن سے نکال دے، الفاظ پہ غور کرے، یا مجھے قرآن سے نکال دے، یا میرا اللہ یا پھر اس کی بخشش کر دے۔ اور فرمایا اللہ پاک جل شانہ اس سورت کی وجہ سے اس بندے کی بخشش کریں گے جو روزانہ مغرب کے بعد سورت ملک پڑھے گا۔ یہ تو ایک سورت کی کیفیت ہے، یہ تو ایک سورت کی حالت ہے۔ سارے قرآن کا کیا کمال ہوگا اور سارے قرآن کی کیا تاثیر ہوگی، سوچے تو صحیح۔ ختم قرآن ہے آج تسبیح خانے کا، 27 کی رات ہے، اور تسبیح خانے میں قرآن بہت پڑھا جاتا ہے، پڑھا گیا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا قرآن اور اخبار میں کیا فرق ہے؟ اخبار روز آتا ہے، آج کا اخبار کل کا پرانا ہو گیا، اور قرآن زندگی میں ایک دفعہ لیا جاتا ہے یا 2 دفعہ لیا جاتا ہے۔ آج بھی پریس قرآن بہت زیادہ چھاپ رہے ہیں، کہاں جاتا ہے؟ جنات پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ لے جاتے ہیں۔ ایک تو قرآن کا پڑھنے کا ذوق ختم ہو گیا، دوسرا قرآن کوئی اخبار تو نہیں ہے کہ روز نیا اخبار ہوتا ہے، روز نئی چیز ہوتی ہے۔ قرآن تو ایک دفعہ لیا جاتا ہے، 2 دفعہ لیا جاتا ہے، 4 دفعہ لیا جاتا ہے۔ پریسوں کی پریس قرآن چھاپ رہے ہیں، آج بھی کہاں جاتا ہے؟ میں نے کئی پرانے بابے، ایک نظام الدین صاحب ہوتے تھے بابا جی مٹھائی والے، کئی لوگوں سے میں نے تذکرے پوچھے مٹھائی کی دکان، اس نے کہا جی مٹھائی تو کھانے کا ذوق ختم ہو گیا ہے، نمکین چیزیں لوگ زیادہ کھاتے ہیں، اب پہلے میٹھی چیزوں کا ذوق ختم ہو گیا ہے، لیکن ہمارے ہاں مٹھائی بکتی ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے یہ لے جانے والا انسان نہیں ہے۔ مٹھائی بہت کھاتا ہے جنات، اور قرآن جنات بہت پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، اور بہت بکتا ہے۔ اور اہل اللہ سے سنا ہے، اللہ والوں سے سنا ہے، رمضان میں ختم قرآن بہت ہوتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں ختم قرآن رمضان میں بہت ہوتے ہیں، اور جنات میں حفاظ بہت زیادہ ہیں، حافظ بہت زیادہ ہیں، اور ان کے ہاں ختم قرآن بہت ہوتا ہے، ختم قرآن بہت ہوتا ہے۔ قرآن کی پکار ہے، قرآن کی فریاد ہے، قرآن کی عظمت ہے۔ اندرون سندھ میں ریچھ اور کتے کا مقابلہ ہو رہا تھا، ہماری سپیکر کی ٹیم لگتا ہے بے توجہ بیٹھی ہے، بے توجہ بیٹھی ہے، کچھ سو رہی ہے۔ ریچھ اور کتے کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ ریچھ باندھ دیا جاتا ہے اور 2 کتے اس پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات طاقتور کتا ہو تو ایک کتا ہوتا ہے، ایک کتا ہوتا ہے، دونوں کتے اسے، اور کتے کی دم اکثر کاٹ دی جاتی ہے کہ ریچھ کے ہاتھ میں کتے کی دم آ جاتی ہے۔ قدرت کا نظام یہ ہے کہ یہ ریچھ اور کتے کی جنگ ہو رہی تھی، ہوتے ہوتے اچانک ریچھ چھوٹ گیا، اس کا رسہ ٹوٹ گیا، اور وہ دوڑا، اور دوڑ کے ساتھ مسجد تھی، مسجد میں گیا اور سر پہ قرآن لے کے آیا، اور دونوں نچلی ٹانگوں سے چلتا چلتا سر پہ قرآن لے کے آیا، اور لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، ہائے نکل گئی، کہتا تھا اے قرآن کے ماننے والوں، بے زبانوں کو ذلیل نہ کرو، بے زبانوں کو زخمی نہ کرو، بے زبانوں کی بوٹیاں نہ کرو۔ ہماری دل میں قرآن کی اتنی عظمت ہے۔ ریچھ کا پیغام ریچھ کا پیغام تھا یہ کہ تمہارے دل میں اس قرآن کی کوئی عظمت نہیں۔ ایک پرانی بستی تھی، گاؤں تھا، میں مسجد میں گیا، جمعے کا دن تھا، میرے ساتھ کچھ حضرات اور بھی تھے، میں نے کہا مسجد کو صاف کرتے ہیں۔ مسجد کے صحن میں ایک چٹائی پڑی تھی، وہ چٹائی اٹھائی تو نیچے اور تھی، وہ مٹی ہوئی پڑتی ہو چکی تھی، وہ اٹھائی تو نیچے اور تھی،
یعنی چٹائی مٹی ہو گئی تو اوپر اور بچھا دی. ساتھ ہی سامنے گاؤں کے چودھری اور بڑے کا گھر تھا. مجھے یاد ہے اس وقت کرولا 86 کھڑی تھی اور کرولا 86 نئی آئی تھی. 86 ماڈل کرولا نئی آئی تھی مجھے یاد ہے. اور پھر نیچے سے کیڑے مکوڑے بچھو چیزیں نکلنے لگی. صفوں کے نیچے انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی تھی. اور جب کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کتا تھا. گرمی سخت تھی تو اندر کتے نے ٹھنڈک کی وجہ سے زمین کو ایسے کھود کے مٹی کو اس نے جگہ بنائی ہوئی تھی. کتا بھاگ گیا. اب میں نے کہا مسجد کی صفائی کریں. جب مسجد کی صفائی کی تو میں قرآن پاک کی طرف گیا تو قرآن پاک میں بھیڑوں کا چھتا آیا. بھیڑوں کا چھتا تھا. بھیڑوں نے چھتا بنایا ہوا تھا. کیوں؟ آج تک کسی نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا. اور قرآن پاک کی نیچی جگہ پہ ایک قرآن دوسرے قرآن پہ چڑھا ہوا تھا. اس کے نیچے جگہ تھی. میں نے جو دیکھا نا نیچے سانپ ہے. سانپ ہے. اور کچھ دیر کے بعد میں نے محسوس کیا میری ٹانگوں میں کوئی چیز لپٹ رہی ہے. میری ٹانگوں میں سانپ لپٹ رہا تھا. ہم نے جا کے مسجد کے نظام کو خراب کر دیا. کوئی چیز کہاں چھپی ہوئی تھی, کوئی کہاں چھپی ہوئی تھی, کوئی کہاں چھپی ہوئی تھی. صفائی کے بہانے ہر چیز نکلنا شروع ہو گئی. پاؤں والے میں نے سانپ کو مار دیا. اس سانپ کے لیے میں نے اس کو پہلے کیلا. اور سانپ کو اگر کیلنا ہو تو انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. سورۃ والسماء والطارق کی آخری 3 آیات یہ 11 دفعہ پڑھ کے میں نے دم کیا. اور پھر میں نے اس کو چھوڑا, دم ہٹایا. کیوں؟ بے بس کر کے نہیں مارنا, خیال کر. اس کے بعد پھر اس کو مارا. اچھا یہ واقعہ ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد اس گاؤں کا جو بڑا تھا اس کے گھر کی خواتین مجھ سے دوائی لینے آئیں. جی ہم وہاں سے آئی ہیں فلاں. میں نے کہا ہاں وہ سامنے مسجد ہے ایسے کہ ہاں. میں نے کہا ان کی گاڑی کرولا 86 ہے. اس نے سمجھا اس کو کشف ہوتا ہے. آپ کو یہاں تک ہی پتا چل جاتا ہے. میں کہ نہیں, میں آیا تھا. وہ نگر پہنچی سرکار ہے. اور ان کے گھر میں جو مصائب اور مصیبتیں اور ان کے گھر میں جو تباہی اور ان کے گھر میں جو تکلیفیں اور ان کے گھر میں جو مشکلات اور ان کے گھر میں ناکامیاں کیسی تھیں, ایسی جیسے تہس نہس کر دیا ہر چیز. ایسی ہر چیز کو اس نے. ایک بزرگ تھے, وہ ہر سال اپنے مریدوں کے ہاں آنا جانا تھا ان کا. مسجد میں قیام کرتے تھے, مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے تو فرماتے تھے مسجد بد دعائیں دے رہی ہے, رو رہی ہے, مسجد کو آباد کر لو, ورنہ اگر مسجد کی بد دعائیں تمہیں لگ گئیں تو تمہارے گھر میں بربادی, ویرانی, تکلیف, پریشانی, نقصان ہوگا اور تمہارا گھر ویران رہے گا, ہمیشہ برباد رہے گا. مسجد کو آباد کرو. حضرت تلقین فرماتے تھے. ایک دفعہ تشریف لائے تو فرمایا کہ تم نے مسجد کو آباد کیا ہے, اب مسجد کے اندر سے بد دعائیں, ویرانیاں, پریشانیاں نہیں آ رہی, تم خود بتاؤ. سب بستی والے بولے حضرت جب تک مسجد ویران تھی اور قرآن ویران تھا ہمارے گھر میں بیماریاں تھیں, تکلیف تھیں, دکھ تھے, حادثات تھے, مشکلات تھیں, پریشانیاں, ناکامیاں, دوائیں, علاج, پتہ نہیں کیا کچھ تھا. جب سے ہم نے قرآن سے دوستی کی, مسجد سے دوستی کی, ہمارا گھر آباد اور شاد ہو گیا. کیوں؟ جس نے اللہ کے گھر کو آباد کیا اس کا گھر ویران کیسے رہ سکتا ہے؟ کچا کھو ہے یہاں, کچا کھو ملتان سے آگے میاں چنو سے آگے کچا کھو. وہاں کے کچھ لوگ میرے پاس آئے, کہنے لگے ہم ایک رات مسجد میں گئے, عشاء کے بعد ویران مسجد تھی, مسافر پردیسی تھے, ہم نے جا کے مسجد میں قیام کیا, عشاء کی نماز پڑھی, کچھ لوگوں نے تہجد پڑھی, باقی سب نے فجر پڑھی. فجر سے پہلے ایک بابا آیا, اس نے آ کے اذان دی, اور اذان دینے کے بعد بابا آیا, اس نے آ کے اذان دی, اور اذان دینے کے بعد ہم سے گلے مل کے رونے لگ گیا, بہت رونے لگ گیا گلے مل کے ہر بندے سے. ہم نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں روز آتا ہوں اور مسجد سے رونے اور سسکیوں کی آوازیں سنتا ہوں.
पहले तो मैं समझता रहा कि इस मस्जिद में कोई जिन्नात हैं। कहा कि फिर रात को मस्जिद, मेरे ख्वाब में खुद मस्जिद आई और उस मस्जिद में जगह जगह कुरान है, और कहा कि इन्होंने मुझे वीरान किया है, इनके घर वीरान होंगे, इनके घर में बर्बादी, परेशानी, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल होंगे। कहने लगे मैं रोज घर में रात को मस्जिद की, कुरान की सिसकियों की आवाज सुनता हूं। आज रात नहीं सुनी, रोने की आवाज आज रात मैंने नहीं सुनी, आज रात नहीं सुनी। मैं हैरान हुआ, पता चला कि आज रात मस्जिद को आबाद करने वाले थे, मैं गले में लग के इसलिए रो रहा हूं। कुरान को देखना सवाब, कुरान का सुनना सवाब, कुरान का रखना सवाब, कुरान से दोस्ती। रमजान कुरान की याद दहानी है, रमजान कुरान से दोस्ती और ताल्लुक है। जो कुरान पाक उठाए उसे चूमे, रोज एक सफा पढ़ ले, एक वर्का पढ़ ले, एक रुकू पढ़ ले, आधा पारा पढ़, एक पाव पढ़ ले, एक। अगर कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान उठाए और कुरान उठाने के बाद उसमें उंगली फेरे, और उंगली फेरते फेरते कुरान के ऊपर उंगली फेरे, और उंगली फेरते फेरते या तव्वाब या करीम पढ़े, अल्लाह पाक उसके बख्त, बरकत, इज्जत, दौलत में इजाफा करेगा। और जिसको कुरान पढ़ना आता है वो कुरान पढ़े, कुरान सुने, कुरान से दोस्ती, कुरान से ताल्लुक। और फिर एक वक्त ऐसा आता है, मैंने एक हाफिज को देखा। कहां देखा? सरगोदा के साथ एक साहिवाल है, छोटा साहिवाल है। मैंने एक हाफिज को वहां देखा, रमजान में देखा। वो हाफिज सोता था, सो के ना टांगे ऐसे खड़ी करता था, टांगे ऐसे हिलती थी जैसे हाफिज पढ़ते पढ़ते हिलता है, टांगे ऐसे हिलती थी। 2 पारे, 3 पारे, 4 पारे, 5 पारे, ऐसे सोते पढ़ता जाता था, पढ़ता जाता था, पढ़ता जाता था। एक गलती भी नहीं होती थी, और 7 बंदे कुरान, और वो नींद में सो रहा है और पढ़ रहा है, और उसे नींद से उठाया, उन्होंने कहा क्या कर? नहीं, मुझे तो पता नहीं, मैं कुरान पढ़ रहा था। हमारे यहाँ एक दाऊद साहब थे, बाबा दाऊद, उसका हर्निया का ऑपरेशन हुआ, उसे एनेस्थीसिया दिया, बेहोश किया ना। अनपढ़ आदमी था, उसको आखिरी 10 सूरतें आती थी, 10 सूरतें आती थी। उसने बेहोशी के दौरान 10 सूरतें पढ़ना शुरू कर दी। अब वो कहे बेहोश तो नहीं हुआ, ये सूरतें पढ़ रहा। डॉक्टर जो एनेस्थीसिया बेहोशी वाला है, उसने कहा पूरी बेहोश हो गया है, इसका ऑपरेशन करें। उसने ये तो बोल रहा है, उन्होंने कहा ये बोलेगा या चुप नहीं होगा। इसके अंदर में, क्योंकि बेहोशी आधी मौत है, नींद आधी मौत है, आधी मौत में जो मुंह से निकल रहा है, आखिरी वक्त में वही मुंह से निकलेगा, आखिरी वक्त में वही मुंह से निकलेगा। हाँ, कुरान के साथ अल्लाह ने निस्बत कायम की है। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर से बीमारियां, तकलीफें, परेशानियां दूर होती हैं। एक दुर्वेश थे हजरत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, इलाहाबाद लियाकतपुर के साथ। हजरत के मुरीदीन थे, हजरत को लेके घर, हजरत दुआ फरमा दें। अहले हदीस हजरत के सारे मुरीद थे, हजरत दुआ फरमा दें। हजरत एक घर में दुआ के लिए तशरीफ ले जाए गए, फिर दूसरे गए, तीसरे में, चौथे में। हजरत ने फरमाया, फकीरों, जब से कुरान छोड़ा है तुम्हारे घर में जिन्नात की गुजरगाहें बनी हुई हैं, लांघे बड़े पेन, गुजरगाहें बनी हुई हैं, और जिन्नात, खबीस, शयातीन तुम्हारे घर में आते हैं, बीमारियां छोड़ के जाते हैं, दुख छोड़ के जाते हैं, तकलीफें छोड़ के जाते हैं, गिलाजतें, खबासतें, झगड़े, नफरतें, बेबरकतियां छोड़ के जाते हैं। और फरमाया कैसे? कहा कि गंदी नाली में आपने देखा होगा, गर्मियों में कुत्ता ठंडे पानी की वजह से गंदी नाली में बैठा हो, और वो कुत्ता आपके सारे घर में फिरे, तो बोलो क्या गंदगी घर में होगी? हाँ, उस कुत्ते की गंदगी नजर आती है, इस खबासत और गिलाजत शैतानों की नजर नहीं आती। जब से कुरान छोड़ा है, कुरान के साथ दोस्ती हो, कुरान के साथ ताल्लुक हो, कुरान को उठाया जाए और कुरान को पढ़ा जाए। मोबाइल पे ना पढ़ें, कुरान को कागज वाले कुरान पे पढ़ें। मजबूरी कहीं है मोबाइल पे पढ़ लेना, कोई हर्ज नहीं, कागज में कुरान पे पढ़ें। यकीन जानिए, ये निस्बतों के साथ जहां आया है ना कुरान,
अर्श से। ये फिर कहेगा मौला ये अकेला नहीं जाऊंगा मैं। कुरान अकेला नहीं जाता। हदीस में आता है, मफहूम है, एक बंदा कब्र में जाएगा और उसके साथ कोई नहीं होगा, दाएं बाएं कोई नहीं होगा, सारे उसको छोड़ के चले जाएंगे। अचानक मुनकिर नकीर, मुनकिर नकीर आएंगे और एक मुश्किल कुशा आ जाएगा उसके पास। एक जवान आएगा, पूछेगा कौन? सारे अम्मा अब्बा बहन भाई साथी जिंदगी में सब छोड़ गए, तू कौन? कहा मैं कुरान हूं। तू उठते पढ़ता था, सुनते पढ़ता था, बैठते पढ़ता था, जागते पढ़ता था। तूने मुझे दुनिया में नहीं छोड़ा, मैं तुझे आखिरत में कब्र में नहीं छोड़ूंगा और हर मुनकिर नकीर के सवालों का जवाब दूंगा। और अगर मुनकिर नकीर दाएं तरफ आएंगे ओट बन जाऊंगा, बाएं तरफ आके अजाब देंगे ओट बन जाऊंगा, सर की तरफ अगर बलाएं आएंगी ओट बन जाऊंगा, पांव की तरफ अगर नुकसान करेंगे हिफाजत करूंगा ऊपर नीचे से। वो मुनकिर नकीर के सवालों का जवाब देगा, हिफाजत का सामान बनेगा। लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मरने का भी मजा आ गया। लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मरने का भी मजा आ गया। सिरहाने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गया। सिरहाने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गया। मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। आयतों से मिलाता रहा आयतें, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मरने का भी मजा आ गया। सिराने जो बैठे थे मेरी सरकार, फरमाया एक सिराने बैठेगा एक जवान खूबसूरत और ये पूछेगा तू कौन? कहा कुरान हूं, कुरान हूं। सिराने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गया। कुरान वालों से मोहब्बत करना, मस्जिद के अंदर कुरान सुनाने वाले मुअज्जिन हैं, खादिम हैं, इनकी छोटी मोटी गलतियों से दरगुजर करना। और अक्सर रिटायरों की हुकूमत मस्जिदों में होती है। रिटायर लोगों की तजर्बा कर लेना, रिटायर लोगों की हुकूमत मस्जिदों में होती है, घर में तो कोई सुनता कोई नहीं। उनकी हुकूमतें मस्जिदों में, इन हाफिजों पे, इन कुरान पढ़ने वालों पे, उनकी तजलील, उनकी डांट डबट, क्योंकि वो अफसरी तो दिमाग में है, हो गए रिटायर। अब अफसरी का रास्ता कहां है? वो मस्जिद है। ओहो, फिर जो उनकी नस्लों पे परेशानियां और दुख और तकलीफें आती हैं, जुल्म हो जाता है। मलिक नवाज थे बखर के, मलिक नवाज रहमतुल्लाह अलैह, बखर के साथ सईदाबाद। मुझसे कहने लगे दरिया ने रुख पलटा। दरिया ने, मैंने एक वाक्य, ये अपना वाक्य अपनी किताब में भी लिखा है, यही वाक्य सारा, और किताब को छपे हुए भी कोई 25-30 साल तकरीबन। कहने लगे दरिया ने रुख पलटा। दरिया रुख पलटता है, पलटता सदियों के बाद है या सालों के बाद। ट्रकों के ट्रक पत्थर के डाले, जालों में बना बना के डाले, पर पानी की ताकत अल्लाह की ताकत है। आखिरकार दरिया का रुख शहर को उठा लिया सारा, अब कब्रिस्तान की तरफ आया। दरिया कब्रिस्तान की तरफ आया। दरिया, लोगों ने अपनी कब्रों से मैयतें निकालनी शुरू की। दरिया का उसूल है नीचे से पानी काटता है, काटता है, आखिर वो जमीन नीचे गिर जाती है। मैंने जाके राजनपुर से आगे रुझान है, रुझान से एक जगह मैंने देखा दरिया काट रहा था, रुख बदला। कोई आज से 30 साल पहले ये मैंने मंजर खुद देखा है। और मैं जहां खड़ा था ना, बंदा कहने लगा कहां खड़े हैं? नीचे से पानी ने काट लिया, अनकरीब ये सब नीचे गिर जाएंगे। नीचे पानी ऐसे काटता है जमीन को, उसके बाद फिर मिट्टी गिरती है, फिर आगे बढ़ता है। कहने लगे हमारे यहां कहीं से पठान आ गया, पख्तून कहीं से आया, गरीब आदमी था, मस्जिद में आके रहने लगा। Like this video, comment, share and subscribe.
and don't forget to share this video.